منہ کے جس حصے سے حرف نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج۔ یہ جو 29 حروف ہے الف سے یا تک 17 جگہوں سے نکلتے ہیں، یعنی منہ کے جو اتنا حصہ ہے 17 جگہوں سے یہ 29 حروف نکلتے ہیں، اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ پوچھیں گے کہ مخرج کیا ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ جس حصے سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جس حصے سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ واو کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے کے 2 بڑے دانتوں کے کنارے لگانے سے نکلتا ہے، واو۔ اس کے بعد آتا ہے عین، گلے کے بیچ والے حصے سے نکلتا ہے۔ عین کا مخرج گلے کے بیچ والے، گلے کے 3 حصے ہیں نا، باہر کا، بیچ کا اور اندر کا، بیچ والے حصے سے عین۔ غین، غین کا مخرج گلے کے اگلے والے حصے سے، یعنی سامنے جو باہر کے حصے میں رہتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، غین۔ فا، سامنے کے 2 بڑے دانت نیچے کے ہونٹ کے اندر کا جو کچا حصہ رہتا ہے نا وہاں لگانے سے نکلتا ہے، فا۔ خالی دانت ہونٹ کو لگانا، یہ 2 ہونٹ نہیں ملانا، اگر 2 ہونٹ ملا دیے تو پھا ہو جاتا، پھر وہ 2 ہونٹ الگ رکھنا، نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے پہ سامنے کے 2 بڑے دانت کے کنارے، فا، فا۔ قاف، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ لگانے سے نکلتا ہے۔ زبان کا جو جڑ ہے نا اندر کا، چھوٹی زبان کے نیچے کا حصہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگانے سے، قاف، قاف۔ کاف، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ لگانے سے نکلتا ہے، سامنے کا حصہ لگایا تھا نا، اب اندر کا حصہ لگانا، کاف، کاف۔ لام، زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے 5 دانتوں کے ساتھ لگانے سے، سامنے کے جو دانت ہے نا 5 دانت، یہ 5 دانتوں کے اندر کے حصے میں لگانے سے لام نکلتا ہے، زبان کی نوک کو لگانا، لام، لام۔ آپ زبان کی نوک اوپر لگائیے، خود بخود لام نکلے گا، دوسرا جملہ نہیں نکل سکتا، لام۔ میم، دونوں ہونٹوں کو ملانے سے نکلتا ہے، میم، دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے، جو اوپر کا حصہ سوکھا رہتا نا، میم۔ نون، لام کیسے نکلا تھا؟ زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے 5 دانتوں کے جڑ پہ لگانے سے لام نکلا تھا نا، تو نون بھی ویسے ہی نکلتا ہے، سامنے کے 4 بڑے دانتوں کے مسوڑے پہ لگانے سے نکلتا ہے، نون، نون۔ واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے نکلتا ہے، واو، واو۔ ہا، گلے کے نچلے حصے سے، بیچ والے حصے سے ہا نکلتا ہے، نچلے والے حصے سے نکلتا ہے ہا۔ حمزہ، گلے کے نیچے جیسا جہاں سے ہا نکلا تھا حمزہ بھی وہیں سے نکلتا ہے، حمزہ۔ یا، زبان کے بیچ والے حصے کو اوپر کے تالو کے بیچ والے حصے سے، زبان کے بیچ والے حصے کو اوپر کے تالو بولے تو معلوم، تارخ، تارخ کے بیچ والے حصے کو لگانے سے نکلتا ہے، یا، یا۔ ہم روزانہ ایک ایک ورڈ کا مخرج یاد کریں گے، 26 حروف ہے نا، 29 حروف ہے نا، تو یہ رمضان کے 29 دن روز، آج الف کا، کل با کا مخرج، تا کا مخرج، آج تو استفائی طور پہ پڑھا دیا گیا پورا، کل سے ہم روز ایک ایک کا مخرج یاد کریں گے، سبق کے ساتھ ساتھ، سبق آگے بڑھتے جائیں گے قاعدے کا، لیکن پیچھے سے ایک ایک مخرج ہم روزانہ یاد کریں گے۔ چلیے آج پڑھیں تختی نمبر 3، نکال لیجیے، تختی نمبر 3 ہے، اس میں آگے تختی نمبر 3، حرکات۔ قرآن میں جہاں پر زبر، زیر، پیش، اوپر جو رہتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، نیچے جو رہتا ہے اس کو زیر کہتے ہیں، گول جو رہتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں، سیدھا گول رہا تو پیش، الٹا گول رہا تو الٹا پیش، آڑے رہا تو زبر، اوپر اگر کوئی جملہ ہے واو ہے، واو کے اوپر اگر آڑے زبر رہا تو آڑے اگر لکھی رہے تو اس کو زبر، کھڑے رہے تو کھڑا زبر، نیچے اگر آڑے زیر رہے تو آڑے لکھی رہے تو زیر، کھڑے لکھی رہے تو کھڑی زیر، گول رہا تو پیش، اگر الٹا گول رہا تو الٹا پیش، زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ 3 چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے نا۔ زبر، زیر، پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اب اگر کوئی پوچھے واو پر کیا ہے، کیا حرکت ہے پوچھے، تو آپ بولنا زبر ہے،
واو پر زبر ہے زیر ہے ایسا نہیں پوچھنا. واو پر کیا ہے, کیا حرکت ہے, واو پر زبر ہے, با پر کیا حرکت ہے, زیر ہے. تو اس طریقے سے الفاظ ہوتے ہیں, یہ اس کو بولا جاتا ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اس میں دیکھ کے پڑھیے آپ, تختی نمبر 3 ہے, دیکھیے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. مطلب اگر کسی جملے پہ زبر آ گیا, زیر آ گیا, پیش آ گیا تو اس کو کھینچنا نہیں, جلدی پڑھ لینا. جیسے الحمد ہے, الف پہ کیا حرکت ہے, زبر. لام پہ بھی زبر ہے, ہا پر بھی زبر ہے. الحمد ایسا نہیں پڑھنا, کھینچنا نہیں ہے اس کو. جہاں پر بھی زبر زیر پیش رہے تو اس کو کھینچنا نہیں. ہاں مد رہا تو اس کو کھینچنا, مد کے علاوہ کسی جگہ پر بھی کھینچنا نہیں ہے. جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. اس میں دیکھیے تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, پڑھیے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. مطلب آپ ہجے کر رہے ہیں قرآن, خالی ایک لکیر رہے تو اس کو الف پڑھنا, لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا, زیر آ گیا, پیش آ گیا, کھڑا زبر آ گیا, کھڑا زیر آ گیا, الٹا پیش آ گیا, اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی تو اس کو حمزہ پڑھنا, اس کو الف نہیں بولنا. سمجھے آپ؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ پڑھ لی تو قرآن میں خود بخود پڑھ سکتے آپ. اگر ایک لکیر رہے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں, الف. اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی, زبر زیر پیش, کھڑا زبر کھڑا زیر, کچھ بھی آ گیا تو اس کو کیا بولتے ہیں, حمزہ. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, نہیں مطلب ایک ہی لکیر ہوتی ہے, اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ گئے تو وہ کیا ہوتا ہے, حمزہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ آگے تختی میں دیکھیے, اس کے نیچے دیکھیے دراسا, وداع, عبد. دال زبر ہے, را پر زبر ہے, سین پر زبر ہے, واو پر زبر ہے, یہ پورے زبر ہے. تو آج کے تختی میں اتنا ہی پڑھنا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا, تھوڑا بھی نہیں کھینچنا. اور جہاں پر بھی ایک لکیر رہتی ہے جس کو الف کہتے ہیں, اگر ایک لکیر رہے تو اس کو الف, اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی اگر آ گئے تو اس کو کیا کہتے ہیں, حمزہ کہتے ہیں. بس اتنا سمجھ میں آ گیا اتنا, ٹھیک ہے. آج کا سبق اتنا ہی ہے, لیکن جو پریکٹس کر رہے تھے, جیسے کل ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے, آج آگے کے سبق میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذنی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.